السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، 7 شعبان المعظم ہے 1446 ہجری اور 6 فروری ہے 2025 عیسوی۔ ہمارے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ کشمیر کی خاطر مزید 10 جنگیں لڑنے کو تیار ہیں۔ جی جنرل صاحب، بسم اللہ کیجئے، ہم تو پہلے دن سے تیار ہیں، ہونا چاہیے۔ مسلمان کی مدد اور مسلمان کو ظلم سے بچانا یہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان تو بھائی ہے مسلمان کا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مسلمان نہ اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کرتا ہے، نہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اگر ہماری شارک ہے تو پھر شارک تو پہلے دن سے ہی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ خیر، ہر ایک کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک ہم صرف کشمیر کے حوالے سے بیانات ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں کشمیر کے اندر سے اٹھنے والی جہادی تحریک سرد پڑ چکی ہے، جو سرد نہیں پڑنی چاہیے تھی، اور غالباً یہ کام پرویز مشرف کے دور میں سرد پڑا۔ کشمیر کے اندر سے جو تحریک کو تقویت مل رہی تھی، اس نے ہندوستان کو بکھلاہٹ کا شکار کر دیا تھا، اور ہندوستان دیگر سازشوں کے معاملے میں سست پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ ہندوستان کو کشمیر پر جب تک ٹف ٹائم نہ دیا جائے، ہندوستان دیگر مسلمانوں پہ ظلم کو کبھی بھی کم نہیں کرے گا۔ ہمارے اداروں کی اور کوشش ہونی چاہیے اور ہماری دعا ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے اندر کم سے کم 3-4 اور پاکستان بن جائیں، تو انشاءاللہ مسلمانوں پر ظلم بھی ختم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کی سازش بھی اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح خالصتان کی تحریک کو سہارا دینا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن امت مسلمہ سود سے نکلے، بے حیائی سے نکلے، اللہ کو چھوڑ کر اس نے جو جتنے طاغوت پال رکھے ہیں ان کی جوتیوں میں گری ہوئی ہے، اس سے نکلے گا تو کام ہوگا، محض خواہشوں سے تو کام نہیں ہو سکتا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ہمارے زرداری صاحب صدر پاکستان اس وقت چین پہنچے ہوئے ہیں۔ چینی صدر سے ان کی ملاقات ہوئی اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے، اور ایک دوسرے کی حمایت کا اعادہ بھی ہوا۔ دہشت گرد حملے پاکستان اور چین کے گہرے تعلقات اور دوستی کو متاثر نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے، چین کے اندر جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی حمایت اپنے مالی مفاد سے زیادہ ضروری ہے، اور جب تک یہ کام حکمران نہیں کریں گے، چین کبھی بھی مسلمانوں کے لیے نرمی پر آمادہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا کرنا یہ اسلام کی، مسلمانوں کی قیادت کا کام ہوتا ہے، اور یہ کام کوئی تھریٹیکل نہیں ہے۔ تھوڑا بہت جنرل شہید ضیاء الحق نے کر کے دکھایا۔ شہید ضیاء الحق کے مذہبی رجحانات کی وجہ سے اور چینی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے باقاعدہ چین حکومتی سطح پر چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ نرمی پر اتر آیا۔ مساجد کھل گئیں، اور باقاعدہ قرآن پرنٹ کی صورت میں قرآن باقاعدہ چائنا میں پہنچا، اور مسلمانوں کے لیے اپنے مذہبی عبادات کے حوالے سے بہت سی سہولتیں پیدا ہو گئیں۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ چین میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن اس وقت بدترین ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور یہ ظلم و ستم کم ہو سکتا ہے اگر ہم چین کے ساتھ جو اپنے ہمسایہ ہونے کے حوالے سے جو ہمارے مفادات ہیں، ہمارے مالی مفادات ہیں، اور چین جو پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، چین بہرحال 100% پاکستان کا محتاج ہے، اس میں تو کوئی دو رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جب تک چین بہت سے معاملات میں ہمارے پاکستان کے اوپر انحصار کرتا ہے، جب یہ کمزوری اور یہ ضرورت چین کو ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی پیدا کروانے کی کوشش کریں، تاکہ مسلمان آزادی کے ساتھ چائنا کے اندر، کم سے کم آزادی کے ساتھ چائنا کے اندر اپنی تمام دینی عبادات کو بجا لا سکیں۔ لیکن یہ کام کون سی قیادت کرے گی؟ وہ قیادت کرے گی جو خود روزہ دار ہے، مسلمان ہے، عیاشی اور فحاشی سے پاک ہے، دیانت داری اس کے اندر ہے۔ تو یہ تھوڑی بہت چیزیں تو ہمارے پورے پاکستان کے اندر شہید ضیاء الحق کے اندر تھوڑی سی تھیں،
تو اس لیے اس کے اندر ایک ہمدردی تھی، اس ہمدردی کے بنا پر چائنا نے بھی پاکستان کے لیے ایک نرمی پیدا کر دی تھی۔ بعد میں آنے والے جو حکمران ہیں وہ کتنے نمازی ہیں، کتنے روزہ دار ہیں اور کتنے دیانتدار ہیں، پوری قوم جانتی۔ تو لہٰذا جب وہ خود نماز نہیں پڑھتے، خود روزہ نہیں رکھتے، تو پھر وہ چین کے مسلمانوں کی انہیں فکر کہاں ہوگی؟ جب خود مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر نہیں ہوگی تو چین کیوں فکر کرے گا مسلمانوں کی؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ بڑا دکھتا مضمون ہے، بڑی دکھتا موضوع ہے، اس پر جتنے بھی بات کی جائے کم ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سننے والے، کم سے کم رمضان بھی قریب آ رہا ہے، جائے نماز بچھا کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں اللہ کے سامنے فریاد ضرور کریں، چاہے وہ مظلوم مسلمان غزہ کے ہوں، شام کے ہوں، فلسطین کے ہوں، چائنا کے ہوں، جہاں کہیں کے بھی ہوں، کشمیر کے ہوں، اور ہندوستان کے دیگر صوبوں کے اندر بسنے والے کیا کہتے ہیں اقلیتی تعداد میں مسلمان ہوں، ان کے حق میں دعا ضرور کیجیے۔ کم سے کم ہمارے بس میں دعا کرنا تو ہے نا۔ اگر ہم دعا بھی نہ کریں تو پھر اس کا مطلب ہم سے کوئی سنگ دل دنیا میں پیدا نہیں ہو۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ٹرمپ کا غزہ پٹی پر قبضہ کرنے کا اعلان، فلسطینیوں کو نکل جانے کی دھمکی، اقوام متحدہ، عرب ممالک اور دیگر نے مسترد کر دیا۔ الکفر ملت واحدہ، قرآن و حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر علماء نے جو ایک جملہ کہا ہے، الکفر ملت واحدہ، کفر ساری ایک ملت ہے۔ ہر دن کے اخبار کو دیکھیں، آپ کو یہی نظر آئے گا، الکفر ملت واحدہ، پورے تمام کے تمام کفار ایک ملت ہیں۔ ہر دن کے اخبار کو دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام کے تمام مسلمان خواب خرگوش میں مزے لے رہے ہیں۔ اب ٹرمپ کیا کہتے ہیں، امریکن ہے، لیکن وہ یہودیوں کے ساتھ اس وقت ہمدردی علل اعلان، کس طرح ہمدردی پر عملی، قولی، جانی، مالی، مطلب تمام تر وسائل جھونک دیے اس نے اسرائیل کی حمایت میں، لیکن مسلمان ہے کہ وہ نصیحت لینے کو تیار نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اسماعیلی کمیونٹی، جو ہمارے ہاں اسماعیلی کہلاتے ہیں، آغا خانی کہلاتے ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، ان کے روحانی مرسی پیشوا ہیں پرنس کریم آغا خان، وہ انتقال کر چکے ہیں، اور اب رحیم الحسینی 50ویں امام نامزد ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ایک تاریخ بتا دوں کہ جو آغا خانی فرقہ ہے، یہ اہل تشیع سے الگ ہو کے ایک نیا فرقہ بنا۔ زیادہ تاریخ میں نہیں جاتا، تو آپ کو یہ تھوڑی سی بات میں اس حوالے سے بتا دوں کہ یہ آغا خانی فرقے کا جو امام ہوتا ہے، آغا خانی فرقے کا جو امام ہوتا ہے اس کو آغا خان کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے منصب کا لقب ہے، اور ان کے پیروکاروں کو آغا خانی اور اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ اور یہ فرقہ ہمارے کراچی میں بھی ہیں، اور یہ چترال میں بھی ہیں، یہ گلگت بلتستان کے بعض ضلعوں میں بھی ہیں، خصوصاً ضلع غزر کے اندر یہ کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ اور یہ شیعوں سے الگ ہوا ایک فرقہ ہے، اگرچہ اب ان کے مکمل فقہ ہر لحاظ سے الگ ہے۔ تشیع جو ہیں ان کو اپنی آبادی بڑھانے کے لیے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، حالانکہ یہ کہیں سے بھی اوپر سے نیچے تک آپس میں نہیں ملتے ہیں، سوائے اس کے کہ شیعوں سے الگ ہوا ایک فرقہ ہے، لیکن کہیں بھی ان کے عقائد آپس میں ملتے جلتے نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ غائب امام پر یقین رکھتے ہیں اور یہ حاضر امام پر یقین رکھتے ہیں، یہ تو دونوں آگ پانی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو مسلمان ہیں اہل اسلام، ان کی تو علامتی شان یہی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ اہل السنہ والجماعت ہیں، وہ سنت رسول اللہ پہ یقین رکھتے ہیں قرآن کریم کے بعد، اور جماعت صحابہ کو اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا معیار بتاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آغا خان کے بارے میں نے آپ کو بتا دی، جو آغا خان کا لقب ہے، اس طبقے کا جو سربراہ ہوتا ہے یہ اس کا لقب ہوتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، شاید آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، یہ جو آغا خان تھے یہ چہارم تھے۔ آغا خان سیوم، اس کو سوئم پڑھا جاتا ہے، ہم نے زمانہ طالب علمی میں اپنے استاد سے پڑھا تھا۔ یہ جو فارسی کے لفظ ہیں، اول، دوم، سیوم، یہ لفظ دوم نہیں ہوتا، دوم ہوتا، سوئم نہیں ہوتا، سیوم ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو آغا خان سیوم ہے،
وہ پرنس کریم آغا خان، ان کا نام کریم تھا، ٹھیک ہے جی. یہ پرنس کریم آغا خان جو ہیں یہ جو ابھی فوت ہوئے ہیں، کل ان کی وفات کا اعلان ہوا ہے، گزشتہ کل، اور آج خبروں میں یہ بات آ چکی ہے، تو اس کا مطلب کل ہی ان کی وفات ہوئی ہے. تو ان کے جو کیا کہتے ہیں دادا تھے سر سلطان محمد شاہ، یہ آغا خان سوم تھے، تیسرے امام، ٹھیک ہے جی، تیسرے سربراہ. اور یہ مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی صدر تھے، جو 1906 سے 1913 تک یہ بانی صدر رہے آل انڈیا مسلم لیگ کے. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور حیرت کی بات ہے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ پاکستان بنا، تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہاں کی جو قومی جو زبان ہے وہ غالباً سرکاری زبان، یہاں کی جو قومی یا سرکاری زبان جو بھی وہ عربی بنے. انہوں نے کوشش کی تھی، جو کوشش حسین شہید سہروردی نے بھی کی تھی، جو ناکامی سے دوچار ہو گئی، جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. تو خیر، یہ سلطان محمد شاہ جو آغا خان سوم تھے اور مسلم لیگ کے بانی صدر تھے. اور کانگریس جو تھی وہ جماعت بنائی گئی تھی انگریزوں کے سائے تلے ہندوؤں کی نمائندگی کے لیے. اسی طرح آل انڈیا مسلم لیگ انگریزوں کے سائے تلے جو بنائی گئی تھی وہ مسلمانوں کے کیا کہتے ہیں نمائندگی کے لیے، تاکہ ادب آداب کا پورا لحاظ کرتے ہوئے انگریز سرکار کے سامنے مسلمانوں کے مطالبات، مسلمانوں کی عرضیاں، مطالبات سے زیادہ عرضیاں کا لفظ ہونا چاہیے، مسلمانوں کی عرضیاں پورے آداب کے ساتھ اور شاہی آداب کا خیال رکھتے ہوئے انگریز سرکار کی خدمت میں مسلمانوں کی عرضیاں پیش کی جائیں. کانگریس اس لیے بنائی گئی تھی کہ انگریز سرکار کی خدمت میں ہندوؤں کی عرضیاں پیش کی جائیں، وگرنہ ہندوؤں کا مقابلہ تو علماء کی سرکردگی میں برصغیر کی عوام نے کیا ہے. انگریز کی سامراج کی استعمار کی ہیبت کو تحلیل کیا گیا تو وہ علماء نے کیا. تو خیر یہ ایک الگ بحث ہے، دکھتی بحث ہے، اس کو آپ تاریخ کے اوراق میں چھان پھٹک سکتے ہیں. اور ذرائع ابلاغ کی اب ترقی اتنی ہو چکی کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہی. میں اپنے اس چینل سے اس سے زیادہ بات کرنے کے نہ وقت ہے، نہ اس وقت میں پوزیشن میں ہوں. کبھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بات کریں گے. تو بہرحال عرضیاں پیش کرنے کے لیے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی تھی، اور عرضیاں پیش کرنے کے لیے ہندوؤں کی نمائندگی کے لیے کانگریس بنائی گئی تھی. اور انہوں نے جو بنائی تھی اس کو انہوں نے اسلامی ٹچ بھی دیا ہوا تھا. مسلم لیگ نے اسلامک ٹچ، وہ اسلامک ٹچ یہ تھا کہ خالص مذہبی امور کے اندر جمعیت علماء ہند سے مشاورت کی جائے گی. ہاں جی، جمعیت علماء ہند وہی ہے جو بعد میں جمعیت علماء اسلام پاکستان بننے کے بعد جمعیت علماء اسلام اس کا نام ہوا. اس وقت اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اسلامک ٹچ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ ایک آپ کے سامنے میں نے بات رکھنی تھی. اور بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو فرقے بنائے گئے اس میں جہاں ہمارا اپنا قصور یہ رہا کہ ہم قرآن و سنت سے اولی الامر منکم سے دور رہے. قرآن نے اطاعت کے جو 3 مراکز بتائیں، قرآن، سنت اور علماء، ہم ان تینوں سے دور رہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیروں کے لیے سازشیں آسان ہوئی اور ہمارے اندر فرقے بنتے چلے گئے، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو آغا خانی فرقہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ آغا خانیوں کا حج اپنے امام کا دیدار کرنا ہے. میں ان کے بنیادی عقائد پہ نہیں جاؤں گا. ان کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ اسلام کے ساتھ سرے سے مماثلت ہی نہیں رکھتے. دیکھیں نا، شناختی کارڈ میں اسلام لکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور کسی بھی ایسی امامت کی نفی ہے جو نبوت سے متصادم ہو، اور بہت سی چیزیں. اس مختصر سی ٹرانسمیشن کے اندر میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. صرف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہماری اسماعیلی برادری جنہیں ہم آغا خانی کہتے ہیں، ان کا جو حج ہوتا ہے وہ امام کا دیدار ہوتا ہے. بس یہ ان کا حج ہے. آپ خود بتائیں کہاں رہ گئی مسلمانی. اس لیے میں اپنے اس پلیٹ فارم سے، خود چونکہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، تو علاقائی نسبت ہونے کی وجہ سے
اسماعیلی برادری کے لیے شاید میرا دل زیادہ جلتا ہے، زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا ایک علاقائی تعلق بھی ہے، میرا لسانی تعلق بھی ہے. میں اپنے بھائیوں کو جنت سے ہٹ کر اسلام ہی کے نام پہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میری کیفیات کچھ اور ہو جاتی ہیں. اور اس کا ذمہ دار میں جہاں اپنے آخانی بھائیوں کو ٹھہراتا ہوں، وہاں خود مسلم کمیونٹی کو بھی، سنی کمیونٹی کو بھی اس کا میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. ہم نے ان لوگوں پر محنت نہیں کی، ہم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اسلام کی جو صحیح اور سچی تصویر ہے ان لوگوں کے سامنے نہیں رکھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر نہیں آئی، نہ انہوں نے اسلام کو زیادہ پہچاننے کی کوشش کی بھی تو اپنے علاقائی رسوم و رواج کے اندر اپنے جو دین ہے اس کے ساتھ جڑے رہے. نتیجہ آج یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کی اتنی ترقی کے باوجود ان کے اندر اسلام کی دعوت کا کام نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن میں آپ کو صاف بتا دوں، ہمارے گلگت بلتستان کی مختلف برادریوں کے اندر اسماعیلی برادری اپنی نرم مزاجی کے حوالے سے مشہور ہے. وہ نرم مزاجی کے مختلف اسباب ہیں، اس پر میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس ٹائم، ٹھیک ہے نا. یہ پھر اس سے دعوت اسلام میں متاثر ہوتی ہے. بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ ہماری گلگت بلتستان کی اسماعیلی برادری اپنی نرم مزاجی میں شہرت رکھتی ہے. ہمیں اس نرم مزاجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سامنے اسلام کی صحیح دعوت رکھنی تھی، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی. تو پورے خطے کی تقدیر بدل جاتی، اور سب سے پہلے ہماری اس اسماعیلی برادری کی تقدیر بدل جاتی، جن کے ہاں محض اپنے امام کو دیکھنا حج ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ میرے دور کے عزیزوں میں آغا خانی بھی آتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس میں بھی آغا خانی بھی آتے ہیں، جو مجھ سے غالباً آتے ہوں گے، جو مجھ سے شاید یونیورسٹی میں پڑھتے رہے کہ نہیں پڑھتے رہے. بہرحال تو میں اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنی پوری اسماعیلی برادری کو دعوت اسلام دیتا ہوں. خدا کے لیے آ جائیں، قرآن پڑھیں. چلیں جی آپ حدیث کو نہ پڑھیں، سب سے پہلی کتاب ہدایت قرآن کریم ہے، ترجمہ پڑھیں. تمام فرقوں نے جو کہا کہ یہ ترجمہ صحیح، وہی آپ پڑھنا شروع کر دیں. قبر اپنی اپنی ہے، کسی کے امام نے اور کسی کے پیشوا نے آ کر منکر نکیر کو ہٹانا نہیں ہے، اور فرشتوں کو ہٹا نہیں سکتا. وہاں سوالات کے جوابات دینے، وہاں کی کامیابی ہمیش کی کامیابی، وہاں کی ناکامی ہمیش کی ناکامی. تو میں اپنی اسماعیلی برادری کو اپنے اس پلیٹ فارم سے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ ہمیں نہ دیکھیں، ہم بڑے کمزور ہیں. آپ اسلام کو دیکھیں، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے تاریخی کتابوں کو نہ دیکھیں، قرآن کریم کو دیکھیں جو ناقابل تبدیل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت ضرور ملے گی. ہم نے کام نہیں کیا اپنی اسماعیلی برادری میں اسلام کا، تو پرنس کریم آغا خان جو تیسرے امام تھے انہوں نے کام کیا. آغا خان فاؤنڈیشن بنائی اور ڈیولپمنٹ کا کام کیا، اور اس کا ایک نتیجہ تو یہ بھی نکلا کہ خوشحالی آ گئی، بہت سے اچھے کام ہوئے. لیکن ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جو اسلام کے بارے میں سوچ سکتے تھے وہ تھوڑے بہت خوشحال ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کی حقیقت پر سوچنا ختم کر دیا. تو 1958 میں یہ آغا خان سوم نے اپنے بیٹے شہزادہ علی خان کو اپنا نائب بنانے کی بجائے اپنے پوتے کو بنایا تھا، پرنس کریم آغا خان کو، جو فوت ہو چکے ہیں. اب آغا خان پنجم آ چکے ہیں، الحسینی، رحیم الحسینی. تو اس پر اتنی ہی بات کافی ہے. خواتین و حضرات، اگلی خبر یہ کہ امریکی خاتون کی طبیعت میں بہتری، مکمل بحالی میں وقت لگے گا. کبھی امریکہ واپس جانے کی ضد تو کبھی پاکستان میں ہی رہنے کی بات کرتی ہیں. علاج جاری ہے. میڈیکل بورڈ ذہنی کیفیت کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا. امریکہ سے جو پارسل آیا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت کراچی کے ایک لڑکے نے پارسل منگوایا تھا، تو وہ امریکن حبشی لڑکی پاکستان میں موجود ہے. وہ لڑکی نہیں، وہ تو بیچاری صاحب اولاد، ظالم عورت، خود پر ظلم کر کے یہاں آئی. پاکستانی لڑکے نے بھی اس پر ظلم کیا. اب یہ پارسل واپس جانے کو تیار نہیں ہے، اور پاکستانی حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بلکہ کانپے ٹانگ رہی ہیں. خواتین و حضرات، یہ ہم بتانے کا صرف اتنا مقصد ہے، زندہ قومیں ایسی ہوتی ہیں.
امریکہ طاغوت خدا پیچھے کھڑا ہے، لہذا جو امریکہ سے ایک پارسل آیا ہوا ہے وہاں رگڑے کھا کے، اس کے لیے پوری قوم کھڑی ہے، حکمران کھڑے ہیں، اس کے نخرے اٹھا رہے ہیں، اس سے شاید برگر پیزا کھلا رہے ہیں، وہ جو تمنا کرتی اس کی ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پاکستانی کمیونٹی جو اپنوں کا خیال نہیں رکھتی وہ امریکن پارسل کا خیال رکھے گی؟ کیوں رکھتی ہے؟ امریکہ خدا پیچھے کھڑا ہے، ڈنڈا دے دے گا۔ یہ ہوتی زندہ قومیں۔ زندہ قومیں اپنے شہریوں پر ظلم نہیں ہونے دیتی، بھلے وہ غلط بھی ہوں۔ دنیا کا اصول ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بھائی دوسرے صحیح ہوں تو آپ ان کا ساتھ دو، یعنی ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کا ساتھ دو، اسلام کا تو اصول ہے۔ لیکن آج بھی دنیا کے اندر زندہ قومیں اپنے ظالموں کا ساتھ بھی دیتی ہیں، یوں وہ اپنا غلغلہ تن تنا دبدبہ دکھاتی ہیں۔ آج امریکہ سے ایک حبشی پارسل آیا ہوا ہے جس کے لیے پورے پاکستانی حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ کیوں؟ امریکن پارسل ہے۔ یہ بنانا کا پارسل ہوتا، یہ فلپین کا پارسل ہوتا، یہ برما کا پارسل ہوتا، نہ یہ خبریں اخباروں کی زینت بنتی یوں، یا پاکستانی اور نہ ہی حکمرانوں کی سرک ٹانگیں کانپتی۔ خدا کے لیے اللہ کے در پہ آ جائیں۔ جو اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں بطور پاکستانی بھی، بطور مسلمان بھی۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ در نہیں جس پہ سر نہ جھکے، وہ سر نہیں جو ہر در پہ جھکے۔ آج ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا، وسائل کی بہتات کے باوجود بے وسائل ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود غلاموں کی صف میں بھی ہمیں جگہ نہیں ملتی۔ کیا بات کروں میں اس میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ توبہ۔ اچھا جی، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، جو پتہ نہیں شیطان مجھے نہیں دکھا رہا، حالانکہ میں نے یہاں نشان لگا رکھا ہوا ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ جی آ گئی۔ افغانستان میں خانہ جنگی کا امکان نہیں، طالبان حکومت زندہ باد۔ تقسیم کے بیج بونے کا خواب دیکھنے والے اسے محض وہم سمجھیں، زندہ باد۔ امارات اسلامی افغانستان ایک متحدہ محاذ ہے، ترجمان ذبیح اللہ مجاہد زندہ باد۔ پاکستان بھی زندہ باد، افغانستان بھی زندہ باد، امت مسلمہ پوری زندہ باد۔ اللہ کرے ہمارے درمیان جو آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں اور ہم ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر بن جائے۔ جس طرح کفر ملت واحدہ ہے، اللہ کرے مسلمان بھی امت مسلمہ امت واحدہ بن جائے۔ کان الناس امت واحدہ، یہ کان الناس تھا، اللہ کرے ہم واقعی امت واحدہ بن جائے۔ یہ ہمارے ٹکے کے جو دانشور ہیں، جب سے پاکستان اور افغانستان کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں اور تھوڑی بہت ایک دوسروں کی طرف سے جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، کس نے کی وہ اللہ کو معلوم ہے، میں اس پلیٹ فارم پہ اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس وقت سے ٹکے کے دانشور جن کو اردو بولنی بھی نہیں آتی صحیح طرح، جن کا کام صرف سوشل میڈیا پہ کمائی کرنا ہے، وہ انہوں نے اپنے افغان بھائیوں کے خلاف ایسا محاذ کھول رکھا ہے جیسے بس طالبان کی حکومت گئی، طالبان تقسیم ہو گئی، یہ ٹوٹے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، یہ وہ ہو رہے ہیں۔ جا بھائی، میں انتظار میں تھا، اللہ کرے کوئی ایسا بیان آ جائے۔ طالبان کہتے ہیں ہم مضبوط ہیں، ہمیں توڑنے کے خواب دیکھنے والے وہم ہے، وہم، بس یہ کچھ بھی نہیں، بس اس پہ ہمیں خوشی ہے جی، ہمارا بھائی افغانستان مضبوط ہو جائے، اور انہیں خوشی ہونی چاہیے کہ ان کا بھائی پاکستان زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے اور یہاں اسلام کی راہیں ہموار ہو جائیں۔ آخری خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ بھارت کی خبر، خاتون پروفیسر کی طالب علم سے کلاس میں شادی کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پروفیسر کا ساتھی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا عندیہ، اور جس نے شادی کی خاتون پروفیسر نے، اس نے یونیورسٹی سے استعفیٰ کی بھی پیشکش کی ہے، اور اس نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ دوسری جانب خاتون پروفیسر کا کہنا تھا کہ یہ صرف طلباء کو شادی کی رسومات سے آگاہی کے لیے تھا، جسے میری ایک کولیگ نے نقصان پہنچانے کے لیے وائرل کیا تھا۔
بہرحال جی، یہ حقیقی شادی ہو یا ڈراماٹائز کیا گیا ہو، یہ سارے نتائج ہیں خواتین و حضرات مخلوط ایجوکیشن کے، کو ایجوکیشن کے، جس کے اندر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں آنکھ مچولی ان کی چلتی اور سارا کچھ چلتا ہے، اور اساتذہ اور طلبہ کے درمیان بھی یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ حیا کے جنازے نکلتے ہیں، اور ان حیا کے جنازوں کو نکلتے ہوئے ان دو گناہگار آنکھوں نے 7-8 سال ٹیچنگ کرتے ہوئے یونیورسٹی میں سب کچھ دیکھ رکھا۔ یہ ہمارے مشاہدات ہیں۔ جب تک ماحول سے مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن کو ختم نہیں کیا جائے گا، حیا کا تصور بھی ناممکن ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، میرے امتی جب تیرے اندر حیا کی موت واقع ہو جائے تو بھی جو چاہو کرو، کیونکہ چیز بچی نہیں حیا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے جو فرمایا کمال کا سچ فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔